بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا ہے اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے فہم لا یرجعون تک پڑھا تھا، سمم بکمم عمی فہم لا یرجعون۔ تو اس سے آگے پڑھیں گے۔ یہ ہمارا ذکر چل رہا ہے منافقین کے بارے میں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو منافقین کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں ذکر چل رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کو آگ جلانے والے کے ساتھ تشبیہ دی، کہ جو بندہ آگ جلاتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، جس کی وضاحت گزشتہ درس کے اندر ہو چکی ہے۔ اب انہی منافقین کو ایک اور مثال سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال بارش میں چلنے والے شخص کی طرح ہے۔ سیب بولتے ہیں جو بندہ بارش میں چلے، بارش میں چلنے والے شخص کی طرح ہے کہ جو بارش بادلوں سے اتری۔ کسیب من السماء، اس بارش میں چلنے والے شخص کی طرح ہے کہ جو بارش بادلوں سے اتری، جس میں فیہ ظلمات و رعد، بادل میں جن بادلوں میں اندھیرائیاں ہوتی ہیں، اور رعد یعنی کڑک ہوتی ہے، وہ برق اور چمک ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت آواز بھی ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح چمک بھی ہو رہی ہوتی، تو چمک کے ساتھ آواز بھی ہوتا ہے اور آواز کے ساتھ چمک بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان منافقوں کی مثال بارش میں چلنے والے اس شخص کی طرح ہے کہ جو بارش بادلوں سے اتری، اور جس بارش کے اندر یا جس بادلوں میں اندھیرائیاں بھی ہوتی ہیں اور آواز بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ تو سیب کے بعد نکالا، بلکہ او کے بعد نکالا مثلہم، یعنی ان منافقوں کی مثال۔ تو یہ مبتدا معذوف نکالا، غرض مفسر یہی ہوگا مبتدا معذوف نکالنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اصحاب مطرن، یعنی بارش میں چلنے والے لوگوں کی طرح ہے۔ اب اس کی صرفی تحقیق کر رہے ہیں کہ سیب اصل میں کیا تھا۔ کہتے ہیں وَأَصْلُهُ سَيْوِبٌ من صاب یسوب، یہ سیبن یہ اصل میں تھا سیوبن کیا صحابہ ہی؟ یسوب، سیوبن سعود یا زبر سوئی واو زیر بھی سوئی بھی بن، جی صحیح ہے۔ جس سے سید ہوتا ہے نا، تو سید بھی اصل میں سیودن تھا، سیودن۔ پھر جی یہیں پر اسی پہ اندر جو ہے وہ قاعدہ لگا سیدن والا، تو یہ سیوبن سے سیبن ہو گیا، اسی طرح سیدن سے سیدن ہو گیا، تو دونوں جی کا ایک ہی قاعدہ ہے۔ تو اس کا باب ہے صاب یسوب، اس کا معنی ہوتا ہے ینزلو، اترنا، نازل ہونا، یعنی بارش میں چلنے والے شخص کی طرح ہے جو بارش آسمان سے اترتی ہے۔ تو یہاں پر سما اس کی سما کی معنی ہوتی ہے آسمان، لیکن یہاں پر اس کی آسمان معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی معنی ہوگی سحاب۔ صاحب کا مطلب بادل تھا جی۔ ٹھیک ہے، بادل۔ تو آسمان بول کر، سما بول کر اس کی مراد بتائی کہ سحاب یعنی بادل۔ تو یہاں پر غرض مفصل ہوگا مرادی معنی بیان کر۔ فی ہے کہ وہ نکلا السحاب، یعنی یہاں پر غرض مفصل ہوگا اس ضمیر کا مرجع بیان کر، جن بادلوں کے اندر اندھیرائیاں ہوتی ہیں، کالے بادل ہوتے ہیں۔ متکاسفتن، متکاسفتن کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر دوسرا ہو،
کسفہ سے ہے، کسفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا، گاڑھا پن ہونا، جیسے پانی ہوتا ہے تو گاڑھا پانی بھی ہوتا ہے، تو گاڑھا پانی یعنی گھنے بادل جسے کہہ لیں۔ متکاسفتن کی لغوی معنی یہی ہے کہ گھنا پن ہونا، اور متکاسفتن یعنی گھنے بادل ہوتے ہیں جو، ورعدن اور جن بادلوں کے اندر آواز ہوتی ہے۔ رعدن کے بارے میں دو قول ہے کہ یا تو یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام رعد ہے، یا پھر یہ فرشتے کی آواز کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں هو الملک الموکل بہ، یہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کو اس پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی بادلوں پر جس کو مقرر کیا ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے، یا پھر قیل صوت، یا پھر اس کا آواز ہے۔ یعنی اس فرشتے کا آواز؟ ہاں، اس فرشتے کا آواز نہیں، اس بادلوں کا آواز۔ یہ اس بات ہے۔ ہم۔ اوپر رات کے اوپر لکھا ہوا بین سطور ہوا صوت الذی من یسمع من السحاب، جی جی۔ السحاب، یعنی یہ وہ آواز ہوتی ہے جو بادلوں سے جو ہے وہ سنائی دی جاتی ہے۔ یعنی بادل ہوتے ہیں نا، چلتے ہیں تیز تو آپس میں بادل ٹکراتے ہیں، تو ٹکرانے کی وجہ سے چمک بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور آواز بن رہا ہوتا ہے۔ آگے برق کے بعد یہاں پر غرض مفسر ہوگا رعد کی وضاحت کرنا، اور برق کے بعد کہتے ہیں لمعان صوتہ الذی یز یزجرہ بھی، یہ اس بادل کے چمک کی آواز ہے کہ جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی وہ جو بادل ہوتے ہیں تو ان بادلوں کے آواز کے ساتھ یہ چمک پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ لمعان کہتے ہیں چمک کو، یہ اس کے آواز کی چمک ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس کو لے چلتا ہے، یعنی آواز اور چمک یہ دونوں ان بادلوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اور صوت ہی شاید یہ واحد ہے، یہ صوت واحد۔ تاؤ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سین اور طاء کے ساتھ، لیکن میں نے ادھر دیکھا تو اس کے اندر صوت کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ کس کے ساتھ ساتھ؟ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے صوتہ الآلۃ من النار یجری بها السحاب، یعنی یہ اس فرشتے کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے وہ بادلوں کو آگے کرتا ہے، یعنی یہ اس کے صوت یہ مطلب آواز کوڑے کی کی مانند چمک ہے۔ جیسے، وہی ہو گیا۔ ہاں جی جی، وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس کے ذریعے یعنی وہ ان کو آگے پیچھے کرتا ہے فرشتہ۔ تو یہ مثال دی، آگے مثال اس کو وضاحت آگے مزید کہتے ہیں کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، جو بادل میں چلنے والے لوگ، بارش میں چلنے والے لوگ، یجعلون اصابعهم اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، من الصواعق آواز کی وجہ سے، گرج کی وجہ سے، صواعق گرج کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں گرج کی وجہ سے۔ یجعلون کے بعد اصحاب الصیب نکالا، یہاں پر غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، جی۔ اصحاب الصیب کہتے ہیں بارش میں چلنے والے لوگ۔ تو جو بندے بارش میں چل رہے ہوتے ہیں تو جب آواز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ
اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ یہاں پر اصابع، اصابع تو بولتے ہیں پوری انگلی کو، لیکن یہاں پر مجاز جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ پوری انگلی نہیں ڈالتے بلکہ اپنی انگلی کا پورا ڈالتے ہیں۔ اے انا ملا ہم، انا ملا یعنی اپنے انگلیوں کے پورے ڈالتے ہیں۔ ایک انگلی کے اندر 3 پورے ہوتے ہیں، تو پوری کی پوری انگلیاں تو اندر کان کے اندر نہیں جائیں گی نا، زیادہ سے زیادہ آدھا پورا یا پھر پورا پورا جائے گا، 2 پورے یا ساری انگلی اندر نہیں جائے گی۔ تو یہاں پر مجاز استعمال کیا گیا ہے، یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا۔ فی آذانہم اپنے کانوں میں، من اجل الصواعق گرج کی وجہ سے، گرج کی آواز کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ شدت صوت الرعد، اس گرج کی آواز کی شدت کی وجہ سے، لئلا یسمعوها تاکہ وہ لوگ اس کو نہ سنیں۔ کانوں کے اندر انگلیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ آواز نہ ڈالیں، وہ آواز کو نہ سن پائیں، کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے موت کا، حذر الموت، موت کا خوف کرتے ہوئے۔ حذر کے بعد خوف نکالا تو یہاں پر اس کی معنی بیان کی، طرز مفسر ہوگا معنی بیان کر۔ وہ شدت صوت الرعد اللہ یسمع، یہ جو ہے وہ آ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ آگے من سماعہا یعنی اس آواز کو سننے کی وجہ سے جو موت ہوگی، اس موت کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ ٹھیک ہوگا، سماعہا، ہا ضمیر کا مرجع ہے وہ رعد، وہ غرج یا وہ صواعق۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یہ سچ، الحمدللہ۔ آگے اب یہ جو ہے وہ مشبہ بیان کیا ہے، مشبہ بھی بیان کیا ہے، مشبہ ہے منافقین اور مشبہ ہے بارش میں چلنے والے۔ اب وجہ شب بیان کرتے ہیں کہ منافقین کو بارش میں چلنے والے لوگوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے، اس کی وجہ شب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کذالک ہؤلاء، اسی طرح یہ منافق لوگ ہیں، اذا نزل القرآن وفیہ ذکر الکفر المشبہ بالظلمات، اسی طرح یہ منافق ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے، جس قرآن کے اندر کفر کا ذکر ہے، جس کفر کو ظلمات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اندھیروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جب قرآن نازل ہوتا ہے اور اس قرآن کے اندر کفر کا ذکر ہوتا ہے، یعنی بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، یعنی اسی طرح قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کے اندر کفر کا ذکر ہے جس کو اندھیرائیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح والوعید، اسی طرح قرآن کے اندر وعید ہے، یا پھر اس کا عطف کفر پر کریں تو اس پر زیر آئے گی، کسرہ آئے گی، وفیہ ذکر الوعید، اس قرآن کے اندر وعید کا ذکر ہے، علیہ المشبہ بالرعد، علیہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے کفر، اس کفر پر وعید کو ذکر کیا گیا ہے جس وعید کو تشبیہ دی گئی ہے رعد کے ساتھ، اس گرج کے ساتھ، والحجج البینۃ، اسی طرح واضح دلائل کا ذکر ہے، اس قرآن کے اندر واضح دلائل کا ذکر ہے، المشبہۃ، المشبہۃ بالبرق، جن واضح دلائل کو تشبیہ دی گئی ہے برق یعنی گرج، چمک کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، ہر ایک کو بیان کیا ہے۔ ظلمات کو تشبیہ دی گئی ہے کفر کے ساتھ، یعنی کفر کو تشبیہ دی گئی ہے ظلمات کے ساتھ، اور کفر پر جو وعید بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس گرج کے ساتھ، اور قرآن کے اندر جو واضح دلال ذکر کیے گئے ہیں ان کو تشبیہ دی گئی ہے اس چمک کے ساتھ، اس بجلی کے ساتھ۔ تو یسدون آذانہم لئلا یسمعوا، تو جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ اپنے کانوں کو کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ سد باب بولا جاتا ہے، سد باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند کرنا، تو وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں تاکہ اس کو نہ سنیں۔ جس کو نہ سنیں، وہ ضمیر کا مرجع ہے قرآن، بلکہ وہ ضمیر کا مرجع ہے قرآن ہی ہوگا جی، تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سنیں۔ قرآن کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَمِيلُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَتَرْكِ دِينِهِمْ، قرآن کو سنیں گے تو وہ ایمان کی طرف مائل ہوں گے اور اپنے دین کو چھوڑنے کی طرف مائل ہوں گے۔ قرآن جب سنیں گے تو ان کو بات اچھی لگے گی، بات حق لگے گی، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن سنیں گے تو ہمیں اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ہمیں اسلام اچھا لگے، اس لیے اپنے کان بند کرتے ہیں اور قرآن نہیں سنتے۔ تو ایمان کی طرف مائل ہونا اور دین کو، اپنے دین کو چھوڑنا یعنی کفر کو چھوڑنا، وَهُوَ عِندَهُمْ مَوْتٌ، وہ ان منافقوں کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ شب بیان کی گئی۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا پوری آیت کی وضاحت کرنا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ فرمانے والا ہے کافروں کا، گھیرا تنگ کرنے والا ہے کافروں کا۔ کس طرح؟ علما و قدرتن، علم کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے کافروں کا اللہ تعالیٰ احاطہ فرمانے والا ہے۔ فلا یفوتون، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں نکلنے والے۔ یفوتون کا مطلب ہے یعنی چلے جانا، نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ کفار نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ایک آیت ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں یکاد البرق یخطف، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، قریب ہے کہ چمک، قریب تھا کہ بجلی، برق کا ترجمہ بجلی بھی کر سکتے ہیں، برق کا ترجمہ چمک بھی کر سکتے ہیں، لیکن بجلی کرنا یہ زیادہ موافق ہے کہ قریب تھا کہ بجلی یا چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ یخطف، وہ ضمیر اس کا فاعل نکلے گا اور وہ راجع ہوگا برق کی طرف۔ قریب تھا کہ وہ برق، وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ تو یقاد کے بعد یقرب نکالا، یعنی یقاد یہ یقرب کی معنی میں ہے، تو غرض مفسر ہوگا، کیا ہوگا غرض مفسر؟ کوئی بیان کرے گا؟ آیت کا معنی بیان کرنا، لفظ کا معنی بیان لفظ کا کرنا، معنی ٹھیک ہے بیان، سوری جی۔ جی۔ تو آگے کہتے ہیں یختفو کے بعد یاخذها بسرعت، قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو جلدی سے لے لے۔ تو یاخذ بسرعت، اس کے اندر غرض مفسر کیا ہوگا؟ یختفو کی معنی بیان کرنا۔ جی یختفو کا مطلب ہے کسی چیز کو جلدی سے لے لینا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اچک لینا۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر کے اندر آپ غور و فکر کیا کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے جو ہے وہ غرض، اگر غرض مفسر آپ سے پوچھوں جو آسان جی آسان ہے، تاکہ آپ کو بھی آئے۔ آگے کہتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس روشنی میں چلتے ہیں۔
जब बिजली कड़कती है तो रोशनी होती है, तो जब रोशनी होती है तो बारिश में चलने वाला बंदा क्या करता है, चलता है। अंधेरा होता है, बिजली नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो बिजली कड़कती है तो रोशनी होती है, तो वो रोशनी में, उस कड़क की रोशनी में आगे चलता है। मशौफी है, वो लोग उस रोशनी में चलते हैं। फी दौइही, उस रोशनी में चलते हैं। तो यहाँ पर गर्ज मुफस्सर क्या बनेगा? आयत का माना बयान करना। नहीं, फी आ रहा है, उसमें चलते हैं। किस में चलते हैं? उस रोशनी में। उस रोशनी में चलते हैं। तो यहाँ पर गर्ज मुफस्सर क्या बनेगा? रोशनी का माना बयान करना या फी का माना बयान करना। गर्ज मुफस्सर होगा फी जमीर, ही जमीर का मर्ज बयान करना। उसमें चलते हैं, किस में चलते हैं? उस चमक की रोशनी में चलते हैं, गरज की रोशनी में चलते हैं। तो यहाँ पर गर्ज मुफस्सर होगा फी जमीर, ही जमीर का मर्ज मर्ज बयान बयान करना। करना। मैंने पीडीएफ भेजी थी जिसके अंदर अगराज मुफस्सल लिखे हुए थे, किस किस ने देखा था? कब भेजी है साजी? जब किताब शुरू की थी तो उसी वक्त मैंने भेजी थी। अच्छा। उसके अंदर लिखे हुए हैं कि अगराज कौन कौन से होते हैं। मैं अभी दोबारा लिख देता हूँ, उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। जी इंशाल्लाह। इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगराज कौन कौन से हो सकते हैं। मिसालें भी बयान की गई कुरान पाक तफसीर जलालैन से, तो मैं अभी ग्रुप के अंदर सेंड कर जी रहा जी, वो हूँ। देखी सी थी तो इसको साजी। आप दोबारा देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा, और फिर दोबारा इंशाल्लाह ताला मैं आपसे पूछूंगा। आगे कहते हैं व इजा अज़लम अलैहिम कामू, जब उन पर अंधेरा हो जाता है। अज़लम अलैहिम, अभी सबक की तरफ देखें। जब उन पर अंधेरा हो जाता है तो कामू, वो ठहर जाते हैं। वो रोशनी मुसलसल तो नहीं होती ना, होती है फिर जो है वो चली जाती है। तो जब वो अंधेरा हो जाता है तो वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। कामू यहाँ पर जो है वो वकफू की माना में है। तो यहाँ पर गर्ज मुफस्सर क्या होगा? ठहरना। कामू की मुरादी माया बयान करना। एक होता है माना मुरादी, दूसरा होता है माना सिर्फ खालिसन माना। जहां पर माना मुरादी आता है तो वहां पर लफ्ज की दूसरी माना भी होती है, लेकिन वहां पर कोई और माना मुराद ली जाती। तो कामू की मुख्तलिफ माना है। कामू का मतलब ठहरना भी होता है, कामू का मतलब होता है खड़ा होना भी होता है। तो इसकी दो माना है। हो सकता है इसकी मजीद भी माना हो, तो इसकी कई माना थी तो इसकी एक माना को बयान किया। तो यहाँ पर गर्ज मुफस्सर होगा माना की, कामों की मुराद को बयान करना। ठीक है। जी तो आगे कहते हैं तमसीलो ले इज आज मा फिल कुरान मिन हिजज कुलूबिहिम। कुरान के अंदर जो दलाइल जिक्र किए गए हैं उनके बारे में ये तमसील है, कि वो जो थे ना, दलाइल में से कुरान के अंदर जो दलाइल दिए गए हैं, तो उन दलाइल के को वो पसंद करते थे तो उनको सुनते थे, और दलाइल को वो पसंद नहीं थे तो क्या करते थे, वो जरूर करते थे। इस आज का तो है चैन, जी। इस बात की के
قرآن میں موجود دلائل ان کے دلوں کو بے چین کرتے ہیں۔ یہ تمثیل ہے، مثال ہے اس بات کی کہ قرآن کے اندر موجودہ دلائل، مطلب قرآن الحجج، قرآن کے اندر جو دلائل وہ ان کی دل رکھتے ہیں، بے چین کرتے ہیں۔ ازعاج مانا بے چین کرنا۔ من الحجاج اس کا کیا مطلب ساجد؟ من الحجج، حجج کا مطلب ہوتا ہے دلائل۔ قرآن کے اندر جو دلائل ہیں، وہ دلائل ان کی دلوں کو بے چین کرتے ہیں، یہ اس کی تمثیل ہے۔ یعنی تصدیقہم، یعنی تصدیقہم لما سمعوا فیہ مما یحبون، یعنی ان کا تصدیق کرنا اس کو جس کو وہ پسند کرتے ہیں جب وہ سنتے ہیں۔ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن سے جو ان کو اچھی بات لگتی ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو ان کے مطابق نہیں ہوتی، جس کو وہ پسند نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں۔ وہ وقوف ہیں، اور ان کے ٹھہرنے کی یہ تمثیل ہے۔ ٹھیک ہے، روشنی کے ان کے آگے کو سننے سے پہلے پڑھنے سے تشریح دی گئی، اور ان کا ٹھہرنا، بارش کے بعد ٹھہرنا، یہ ان باتوں سے ٹھہرنے کے سے تشریح دی گئی، جس کو آپ کفار تھے تو کفار کو جو باتیں اچھی لگتی تھی وہ اس کو سن لیتے تھے، اور جو ان کو باتیں اچھی نہیں لگتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے، رک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت کو لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو بھی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بسمعہم کے بعد بمعنی اسماعہم، یعنی ان کی کانوں کو، سمع یہ واحد ہے اور اسماع یہ جمع ہے، تو یہاں پر طرز مفسر ہوگا صرفی تحقیق کرنا، کہ یہاں پر سم جو ہے یہ جمع کی معنی میں ہے، مفرد لیکن جمع کی معنی ہے، معنی اسماعہم یہ اسماعہم کی معنی میں، یعنی کانوں کو لے جاتے، سماعت کو لے جاتے، وہ ابصارہم، اور ان کی بصارت کو لے جاتے، الظاہرت یعنی ان کی ظاہری بصارت کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو لے جاتا، کما ذہبت بالباطنۃ، جس طرح ان کی باطنی بصارت کو لے گیا۔ ایک ظاہری بصارت ہوتی ہے، ایک باطنی بصارت ہوتی ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا یہ ظاہری بصارت ہے، اور باطن کا دیکھنا، دل کا دیکھنا، دل کا حق کو تسلیم کرنا، یہ باطنی بصارت ہے۔ تو باطنی بصارت ان کی ختم ہو گئی تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی ظاہری بصارت کو لے جاتا، ختم کر دیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی شاء، یعنی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شیء کی جو ہے وہ وضاحت کرنا، کہ شیء شاء کی معنی میں وہ لکھا ہے یشیر الی ان الشیء اسم بمعنی مشیء، اسم مفعول، کہ شیء یہ مشیء کی معنی میں ہے، یعنی اسم بمعنی، شیء بمعنی اس میں مفعول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، منہ حساب ما ذکر، اور ان چیزوں میں سے ان کو لے جانا ہے
جس کو ذکر کیا گیا، یعنی ان کی بصارت کو لے جانا اور ان کی سماعت کو لے جانا۔ آگے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لعلکم، یہاں لعل شک کی معنی میں نہیں ہے۔ لعلت کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے نا تاکہ، شاید کے، لیکن یہاں پر شک کی معنی نہیں ہوگی بلکہ تحقیق کی معنی ہوگی تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس کے بعد اہل مکہ نکالا تو یہاں پر غرض مختصر کیا بنے گی؟ کون سا مستند کا رشتہ جی؟ یا ایھا الناس کے اندر جو ناس ہے نا اس کے بعد نکالا ہے اہل مکہ تھا، یعنی اہل مکہ، تو یہاں پر غرض مفسر اہل مکہ کو نکالے کہ کیا ہوگی؟ اہل مکہ کو تنبیہ کرنا۔ نہیں، پیچھے لفظ آئے گا، اس لفظ کی جو ہے وہ مطابق غرض مفسر بنے گا نا۔ ناس کے اندر لوگ مطلق ہے، اے لوگوں، لوگ تو کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہاں پر انہوں نے مراد بتائی کہ اے اہل مکہ، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی مراد بیان کرنا، الناس کی مراد بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ پر غور و فکر کریں، جی انشاءاللہ۔ عبادت کرو یعنی وحدو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو، تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا؟ کوئی اپنے ایک رب او کی بدو کی عبادت کرو۔ معنی، معنی بیان کرنا، او بدو فعل کی معنی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک کافی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس سے پھر دوبارہ پڑھیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کل میں کچھ نہ کچھ آپ سے بھی سنوں گا۔ اور غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی، حاضریاں بھی اپنی بنائیں، نئی کتاب شروع کی ہے اور یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اور اگر کبھی کوئی لنک میں بھیج نہ سکوں اس لیکچر کی تو چینل پر چیک کر دیا کریں، تو میں جی سر۔ اپلوڈ کر دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ لنک بھیجنا بھول دیتا ہوں۔